بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی تیسری کا 31واں پارٹ پیج نمبر 32 اور 33 آج پڑھنا سیکھیں گے۔ اور ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی ہیلپ فل ویڈیو ہم آپ کے لیے لاتے رہیں۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، ہرن جنگلی جانوروں میں بہت خوبصورت اور بکری کی طرح بڑا ہی غریب ہے۔ جنگلی جانوروں میں بہت خوبصورت اور بکری کی طرح بڑا ہی غریب ہے۔ دنیا کی اکثر قومیں اس کا گوشت کھاتی ہیں۔ دنیا کی اکثر قومیں اس کا گوشت کھاتی ہیں۔ بعض درندے جانور بھی اسے کھاتے ہیں۔ اس کی کھال بہت کام کی چیز ہے۔ ہندو اسے مرگ چھالا یعنی ہرن کی کھال کہتے ہیں۔ ہندو اسے مرگ چھالا یعنی ہرن کی کھال کہتے ہیں اور بہت پاک سمجھتے ہیں۔ ان کے تپسی یعنی عابد اس کا بستر بناتے ہیں۔ مسلمان بھی اسے کام میں لاتے ہیں اور اکثر فقیر لوگ جو ہمیشہ سفر میں رہتے ہیں اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اسے بچھا کر اس پر بیٹھتے ہیں اور اسی پر نماز بھی پڑھ لیتے ہیں۔ فقیروں کے سوا اور لوگ بھی جانمازیں بناتے ہیں اور گھروں میں رکھتے ہیں۔ اس کے سینگ بھی آدمی کے کام آتے ہیں۔ اکثر پیشہ ور اپنے پاس رکھتے ہیں مگر بعض لوگ اس کے لمبے لمبے سینگوں کو سجاوٹ کے لیے دیواروں پر لگایا کرتے ہیں۔ یہ سن کر تم دل میں کہتے ہوگے کہ آدمی بھی اسے گوشت کھال اور سینگوں کے لیے مارتے ہیں۔ درندے جانور بھی اسے پھاڑ کھاتے ہیں۔ پھر اتنے دشمنوں سے بچے رہنے کے لیے اس کے پاس کوئی سامان بھی ہے۔ اللہ تعالی نے اس کو لمبی گھٹیلی ٹانگیں اور ہلکا جسم عطا کیا ہے جس کی بدولت وہ اتنی تیزی سے بھاگتا ہے کہ مشکل ہی سے کسی کے ہاتھ آتا ہے، اور اگر کوئی دشمن اس کے نزدیک پہنچ بھی جائے تو سینگوں سے چیر ڈالتا ہے، جن کی نوک بہت تیز ہوتی
ہے اور اسے برچھی کا کام دیتی ہے۔ پھر سے ایک بار دیکھیں پورا سبق۔ ہرن جنگلی جانوروں میں بہت خوبصورت اور بکری کی طرح بڑا ہی غریب ہے۔ دنیا کی اکثر قومیں اس کا گوشت کھاتی ہیں۔ بعض درندے جانور بھی اسے کھاتے ہیں۔ اس کی کھال بہت کام کی چیز ہے۔ ہندو اسے مرگ چھالا یعنی ہرن کی کھال کہتے ہیں اور بہت پاک سمجھتے ہیں۔ ان کے تپسی یعنی عابد اس کا بستر بناتے ہیں۔ مسلمان بھی اسے کام میں لاتے ہیں اور اکثر فقیر لوگ جو ہمیشہ سفر میں رہتے ہیں اپنے پاس رکھتے ہیں، اسے بچھا کر اس پر بیٹھتے ہیں اور اسی پر نماز بھی پڑھ لیتے ہیں۔ فقیروں کے سوا اور لوگ بھی جا نمازیں بناتے ہیں اور گھروں میں رکھتے ہیں۔ اس کے سینگ بھی آدمی کے کام آتے ہیں۔ اکثر پیشہ ور اپنے پاس رکھتے ہیں، مگر بعض لوگ اس کے لمبے لمبے سینگوں کو سجاوٹ کے لیے دیواروں پر لگایا کرتے ہیں۔ یہ سن کر تم دل میں کہتے ہوگے کہ آدمی بھی اسے گوشت، کھال اور سینگوں کے لیے مارتے ہیں۔ درندے جانور بھی اسے پھاڑ کھاتے ہیں۔ پھر اتنے دشمنوں سے بچے رہنے کے لیے ان کے پاس کوئی سامان بھی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو لمبی گھٹیلی ٹانگیں اور ہلکا جسم عطا کیا ہے، جس کی بدولت وہ اتنی تیزی سے بھاگتا ہے کہ مشکل ہی سے کسی کے ہاتھ آتا ہے، اور اگر کوئی دشمن اس کے نزدیک پہنچ بھی جائے تو سینگوں سے چیر ڈالتا ہے، جن کی نوک بہت تیز ہوتی ہے اور اسے برچھی کا کام دیتی ہے۔